او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ عظیم احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو اس مادیت پرستی کے دور میں اپنی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے ساتھ جو ایک عالمگیر اور سچا مذہب ہے اپنے رشتے کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان من، اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز جو اللہ جل جلالہ نے بنائی وہ مسلمان کا ایمان ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان اس کائنات کی جان ہے، جان۔ اس کے سوا اگر اس ایمان کو اس کائنات سے نکال دیا جائے تو یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات بے جان ہو کر رہ جائے گی۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو اجنبی تھا، اور اس نے انتہائی سفید بالکل خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال اس کے کالے سیاہ تھے۔ وہ آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنے دونوں رانوں کو، جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے ایسے زمین پر اپنے آپ کو اس طرح اپنی رانوں کو بچھا کے، اور ایسے جیسے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا، اور پھر اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اے محمد، اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود حقیقی کی صرف وہ ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور تو نماز کی پابندی کرے، اور اس کے بعد تو رمضان کے روزے رکھے، اور اگر زاد راہ میسر ہو تو تو حج بیت اللہ کے لیے جائے۔ فرمایا یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے اس بات کو سننے کے بعد اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ اجنبی شخص ہے اور سوال ایسے کرتا ہے جیسے کوئی شاگرد ہو، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، جیسے اس کو ساری باتوں کا علم ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہتا ہے اے محمد، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور قیامت کے دن کو دل سے مانے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں
اور قیامت کے دن کو دل سے مان لے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کامل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان اچھائی کو کہتے ہیں، نیکی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا احسان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے تو اللہ جل جلالہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی قلب کی حضوری اس درجے بڑی ہوئی ہو کہ جب تو عبادت میں مشغول ہو تو تجھے ہر وقت ایسے لگے کہ میں اللہ پاک کو اپنے سامنے پا رہا ہوں۔ اور فرمایا عبادت کیا ہے؟ مسلمان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے تو ساری زندگی اس کی عبادت ہے، 24 گھنٹے اس کی عبادت ہے۔ تو عبادت اور اللہ جل جلالہ کی بندگی، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، جو بھی ادا کرے اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ میرے سامنے ہے، اور فرمایا اگر یہ نہ ہو تو اتنا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کے سامنے میرا ایک ایک عمل ہے، میں جو قدم اٹھا رہا اللہ جل جلالہ کی اس پر نظر ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ وہ اجنبی شخص کہتا ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا، کہتا ہے قیامت کب آئے گی اے محمد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ جل جلالہ کے پاس۔ اس نے پانچواں سوال کیا، کہتا ہے اے محمد آپ قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یا یوں فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی جس ماں سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا بیٹا وہ بڑا ہو کے اس پہ ایسے روب جمائے گا جیسے وہ اس کی باندی ہے اور یہ اس کا آقا ہے۔ ایسے اللہ جل جلالہ کے اوامر کی نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمانی اس درجے کی ہوگی کہ ماؤں کے ساتھ ایسے سلوک کریں گے بیٹے جیسے اپنی باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، اسے ہمیشہ دبا کے رکھنا، اور معاملات آگے مار پیٹ تک بھی چلے جاتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نشانی یہ ہے کہ برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس اور فقیر، بکریاں چلانے والے اونچے اونچے عالیشان مکانات بنائیں گے، اور مکانات کے اور عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے چلے جائیں، حالانکہ ان کا پہلے حال یہ ہوگا کہ برہنہ پا مفلس اور فقیر لوگ تھے، لیکن جب دولت آئی تو اب اس دولت کے نشے میں ایسے چور ہو گئے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیامت کی علامات بتائی۔ ابو ہریرہ کی ایک دوسری روایت میں کچھ یہ زیادتی بھی ہے ساتھ میں کہ جب حق بات سے گونگے اور بہرے لوگ، یعنی جو حق بات کو نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ بولنا چاہتے ہیں، جب ایسے لوگ حکمرانی کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ محترم دوستو، حدیث جبریل اسے کہتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حقیقت کو اجاگر کیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایسے ایمان ہو کہ اس دل کی گہرائیوں سے اسے مانے کہ یہ حقیقت ہے جو مجھے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حقیقت وہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، وہ بالکل 100% سچی بات ہے۔